نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام علیکم محترم ناظرین، فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں، سر اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم ان فتنوں کا سر کچلیں۔ ایسے ہی ایک فتنہ جس کا ہم علمی اعتبار سے سر کچل رہے، فتنہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ پہلے مشرک تھے۔ یہ نظریہ ہے کہ وہ پہلے مشرک تھے پھر وہ مسلمان تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے فرامین بیان فرمائے ہیں جس کے اندر وہ شرک سے برات کر رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ، جب آپ کی بات ہوئی گھر کے اندر، جس کے اندر وہ ستارہ نکلنے، چاند نکلنے، سورج نکلنے کا ذکر ہے، جس وقت چاند غروب ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، یہ نہیں کہ اب دی ہے، اور یہ جب فعل مضارع پر لم آتا ہے تو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ ہوتا۔ یعنی اللہ پاک نے مجھے پیدا ہی ہدایت دے کے، ہدایت پیدا ہوتے ہی مجھے ہدایت دے دی تھی، اور میں ہدایت یافتہ پیدا ہوا ہوں، تو اب میں اس لیے گمراہ نہیں ہوں۔ جس وقت سورج غروب ہوا تو آپ نے فرمایا انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں ان سے جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اور اللہ پاک نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برات ظاہر کی کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لیکن وہ سچے مسلمان توحید پرست تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہ تھے۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے مشرک تھے پھر وہ مسلمان ہوئے، وہ مشرکوں میں سے تو وہ تھے ہی نہیں۔ وہ غلط سوچ، غلط نظریہ ہے۔ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی اعلان نبوت سے قبل یا بعد کسی بھی عمر کے حصے میں اس سے شرک، کفر، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، حتیٰ کہ نامناسب امر بھی سرزد نہیں ہوتا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، انبیاء اولیاء کا ادب احترام کی توفیق دے۔ آمین۔